بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ میں آپ کو اپنے آج کے سبق میں خوش آمدید کہتی ہوں۔ پیارے بچوں، پاکستان اوورسیز و دختران ملت ہائر سیکنڈری اسکول منڈیر کھانیاں آریاں کی یہ کوشش کہ موجودہ حالات میں بھی آپ کے تعلیمی سفر کو جاری رکھا جا سکے اور آپ کو گھر بیٹھے تعلیم کی سہولیات سے آراستہ کیا جا سکے۔ مجھے امید ہے کہ آپ ان سہولیات سے بھرپور استفادہ حاصل کرتے ہوں گے۔ پاکستان اوورسیز اور دختران ملت کا یہ خواب کہ تعلیم کی بنیاد پر ایک خوشحال اور خودآترس معاشرے کا قیام، ایسا معاشرہ جس میں سب لوگ برابر ہوں، امیری غریبی کا فرق نہ ہو، سب اللہ کے بندے بن کے رہیں۔ مضمون ہے یہ آپ کا اردو، تاریخ ہے 9 جولائی 2020 اور دن ہے یہ جمعرات کا۔ اچھا جی، آج کے سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے ہم آج کی اچھی بات دیکھ لیتے ہیں۔ ہماری آج کی اچھی بات جو ہے وہ ہے علم کے بارے میں۔ طلب العلم علمی فریضۃ علی کل مسلم، علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمیں علم کی بنیاد پر ہی اشرف المخلوقات بنائے، تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اور میں ہم سب مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہیں۔ اچھا جی، یہ جو تصویر آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ ہے زمین کی تصویر، لیکن یہ زمین اتنی پریشان کیوں؟ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ یہ زمین پریشان اس لیے ہے کہ زمین پر ہم سب لوگ تو خوش رہتے ہیں، ہم سب لوگ تو آسانی ہے ہمیں اس زمین پر، ہم لوگ خوش رہتے ہیں، آباد رہتے ہیں، ہمارا اس کے اوپر گھر ہے، ہم اس کے اوپر ہنستے کھیلتے ہیں۔ لیکن زمین کیوں پریشان ہے؟ زمین اس لیے پریشان ہے کیونکہ ہم اس زمین کے اوپر گند ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارا گند ڈالتے ہیں ہم اس زمین کے اوپر، ہم اس زمین کے اوپر بہت زیادہ شور شرابہ کرتے ہیں، ہم اس کے درخت کاٹتے ہیں، ہم اس کے صاف دریاؤں میں، صاف اس کے سمندروں میں گندا پانی ڈال دیتے ہیں، ہم جو یہ فیکٹریوں میں جو دھواں ہوتا ہے یہ اس کی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے، جو گاڑیوں سے نکلنے والا دھواں ہوتا ہے وہ اس کی ہوا میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو ہماری ان ساری سرگرمیوں سے زمین بڑی پریشان ہے، اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ ہے اچھی زمین خوش رہو۔ لیکن زمین خوش کیسے رہے گی، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ہمارے آج کے سبق کے جو اہم مقاصد ہیں، ہم زمین کو کیسے خوش رکھ سکتے ہیں، زمین کو کیسے تکلیف ہوتی ہے، آلودگی کیسے پھیلتی ہے۔ اچھا جی، اب ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کا یہ جو سبق ہے یہ آپ کی جو ریڈر کی پڑھائی ہم لوگوں نے شروع کی ہے، یہ اس کا پہلے ہم نے برسات کی پڑھائی کی، اور یہ جو ہے یہ ہمارا دوسرا ریڈر ہے اور یہ آپ کی بک میں ہی موجود ہوتا ہے۔ اچھا جی، ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ عادل کو ابو نے نئی سائیکل لے کر دی تھی، اس سائیکل پر عادل روز اسکول جاتا۔ سائیکل کی خاص بات اس کا ہارن تھا، جو اتنی اونچی آواز میں بجتا کہ ہر آنے جانے والے کی توجہ کھینچ لیتا۔ ہارن کی آواز پر عادل کو لوگوں کا ایک دم ڈرنا بڑا لطف دیتا تھا۔ وہ ہارن پر ہاتھ رکھتا تو ہٹانے کا نام ہی نہ لیتا۔ ایک دن عادل سائیکل کا ہارن بجاتا لوگوں کو ڈراتا ہوا اسکول سے گھر آ رہا تھا کہ پاس خالی پلاٹ میں بچوں کا جھمگٹا دیکھا۔ تجسس نے اسے بھی دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ارے یہ کیا؟ سب بچے مل کر پلاٹ میں موجود کوڑے کو آگ لگانے کی تیاری کر رہے تھے۔ عادل نے بھی اپنا حصہ ڈالا اور آگ بھڑکانے کے لیے گلی میں لگے ایک درخت کی شاخیں توڑ کے کوڑے کے ڈھیر پہ رکھ دی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کوڑا جلنے لگا اور ہر طرف دھواں پھیل گیا۔ عادل بھی سب کی طرح کھانستا ہوا جھمگھٹے سے باہر نکل آیا۔ گھر آ کر اس نے کھانا کھایا اور اسکول کا کام کیا۔ وہ کوڑا جلانے والی بات بالکل بھول گیا تھا۔ رات ہوئی تو عادل بستر پر لیٹتے ہی سو گیا۔ خواب میں اس نے کسی کی سسکیوں کی آواز سنی۔ کون ہے؟ عادل نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ اندھیرے میں ایک گول سی چیز میں سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آپ کون ہیں؟ عادل نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر پوچھا۔ میں زمین ہوں جس پر آپ سب رہتے ہیں۔ زمین؟ ہماری زمین؟ عادل نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں، زمین نے کہا۔ لیکن آپ رو کیوں رہی ہیں؟ عادل کو پریشانی ہوئی۔ کیونکہ مجھ پر رہنے والے سب لوگ مجھے گندا کر رہے ہیں۔ ہر جگہ کوڑے کے ڈھیر لگے ہیں،
لوگ کوڑا کوڑے دان میں ڈالنے کی بجائے ادھر ادھر پھینک دیتے ہیں اور مجھے گندا کرتے ہیں۔ زمین نے دکھ سے کہا۔ عادل کو خالی پلاٹ میں کوڑے کا ڈھیر یاد آیا۔ کچھ لوگ کوڑے کو جلا بھی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زہریلا دھواں ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اور پھر انہیں بیمار کرتا ہے۔ عادل کو شرمندگی ہونے لگی۔ مجھ پر اگے درخت آلودہ ہوا کو صاف کرنے میں مدد دیتے ہیں، لیکن لوگ انہیں بھی نقصان پہنچانے سے باز نہیں آتے۔ عادل کو درخت کی شاخیں توڑنا یاد آیا۔ اسے اپنی حرکت پر افسوس ہونے لگا۔ اب ہم اپنے رجسٹر کے کام کی طرف چلتے ہیں۔ یہ آپ کے صفحہ نمبر 14 کے اوپر ہے۔ احمد نے دعا کی، احمد نے بد دعا کی۔ آسمان پر چڑیا ہے، زمین پر چڑیا ہے۔ چڑیا ہماری مہمان ہے، چڑیا ہماری میزبان ہے۔ آسمان خوبصورت ہے، آسمان بدصورت ہے۔ صبح کا وقت ہو گیا، شام کا وقت ہو گیا۔ چاند کو گرہن لگا ہے، سورج کو گرہن لگا ہے۔ سردی بہت زیادہ ہے، گرمی بہت زیادہ ہے۔ سورج طلوع ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ یہ سوال جواب جو ہیں یہ آپ کو صفحہ نمبر 18 پر ملیں گے۔ احمد صحن میں کیا کر رہا تھا؟ احمد صحن میں کھیل رہا تھا۔ احمد کو کس وجہ سے بخار ہو گیا؟ احمد کو بارش کے پانی میں کھیلنے کی وجہ سے بخار ہو گیا یا نہانے کی وجہ سے بخار ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کی کون سی 2 نعمتیں ہیں جن کو ہم چھو نہیں سکتے؟ ہوا اور روشنی۔ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے ہمیں کس بات کا پتہ چلتا ہے؟ سورج کے طلوع اور غروب ہونے سے ہمیں دن اور رات کا پتہ چلتا ہے۔ سورج کس چیز کا قدرتی ذریعہ ہے؟ سورج روشنی اور حرارت کا قدرتی ذریعہ ہے۔ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو کیا کہتے ہیں؟ سورج سے حاصل ہونے والی توانائی کو شمسی توانائی کہتے ہیں۔ ہماری آج کی اہم بات، پلاسٹک کی تھیلی جو ہم ایسے ہی باہر پھینک دیتے ہیں، یہ پرندوں کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اس سے بہت سے پرندے مر جاتے ہیں۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پلاسٹک کی تھیلیوں کو فضول استعمال نہ کریں۔ آپ اپنی ڈائری نوٹ کر لیں۔ اچھی زمین خوش رہو کی پڑھائی کرنی ہے آپ نے، اور رجسٹر کا کام کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور آپ کا جب رجسٹر کا کام مکمل ہو جائے گا تو آپ نے اسے اسکول میں جمع بھی کروانا ہے، کیونکہ اگر آپ جمع کروائیں گے تو آپ کو نیا کام آگے سے ملے گا۔ اچھا جی، اپنے گھر میں رہیں، محفوظ رہیں، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہمیں اس وبا سے جلد از جلد نجات دے تاکہ ہم لوگ واپس اپنے اپنے اسکول میں جائیں اور واپس اپنی زندگی کو اسی طریقے سے اس سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے۔